اب ہمارے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، وہ تھوڑی سی مختلف ہے مگر ملتی بھی ہے، کہ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس راستے میں ہمیں قدم سے قدم تک پہنچنا ہے، ہمیں قدم سے قدم تک پہنچنا ہے۔ اب عام میرے جیسا آدمی تو اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ قدم سے قدم تک پہنچنا ہے، اس کی تو تفصیل چاہیے۔ تو قدم سے مراد ان کی یہی تھی، نظر بر قدم، کہ یہ ابتدا ہے، اور قدم سے مراد کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ سالک کو جب سیر نصیب ہوتی ہے تو تجلیات افعال میں پہلے سیر ہوتی ہے۔ تجلیات افعال کیا ہے کہ 8 صفات ہیں جن کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، جیسے علم، حیات، سمع، بصر، کلام، تکوین۔ اشاعرہ کے نزدیک 7 ہیں، وہ تکوین کو اس میں نہیں گنتے، اور ماتریدی جو ہیں ہم اس کو بھی گنتے ہیں تو ہم 8 گنتے ہیں۔ تو 8 کے علاوہ جو باقی 92 ہیں، یوں سمجھ لیں کہ وہ افعال کی صفات ہیں۔ ان 92 صفات، وہ جو 99 میں سے 8 نکل گئے تو 91 رہ گئی نا، تو 91 جو اللہ کی صفات ہیں، ہر اسم کی ایک صفت ہے نا، ہر علم کے مقابلے میں ایک صفت ہے، تو ان کی جو سیر ہے وہ تجلیات افعال کی سیر کہلاتی ہے۔ سالک کی ابتدا ادھر سے ہوتی ہے، اس لیے جو ہمارے سلسلے کا 11واں سبق ہے تجلیات افعال کی سیر، اس سے پہلے تو ذرا گراؤنڈ ورک ہوتا ہے۔ اب یہ کوٹ جو ہوتا ہے نا پینٹ کا، یہ ایسا نہیں کہ سیمنٹ ہو گیا تو جی اصل کوٹ نہیں، پہلے اس کے نیچے گراؤنڈ بناتے ہیں، اس کا نام رکھا ہوتا ہے بیس کوٹ، اور کہتے ہیں جتنا بیس کوٹ اچھا ہوگا اتنا فائنل ٹچنگ بہت پیاری ہوگی۔ تو ہمارے جو پہلے 10 سبق ہیں وہ ہماری اصل میں عمارت کے بیس کوٹ ہیں، اس لیے جتنا زیادہ اس پہ وقت لگائیں گے اور بیس کوٹ کو اچھا کریں گے تو فنش اچھی آئے گی۔ لیکن اصل کوٹ جو شروع ہوتا ہے قلب کے اوپر، وہ 11ویں سبق سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے اصل پینٹ شروع کرتے ہیں، اور وہ تجلیات، وہ مشارب کے اسباق کہلاتے ہیں، تو تجلیات افعال کا سبق ہے۔ تو تجلیات افعال کی سیر پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد صفات آتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا آتی ہیں؟ صفات آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ذات آتی ہے۔ تو پہلے افعال، پھر صفات، پھر صفات کے بعد شیونات، پھر شیونات کے بعد ذات۔ یہ شیونات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے مثال، چونکہ آسانی سے ذرا سمجھ میں آ جائے، اور نوجوانوں کو ایسی مثالیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں، کہ ایک تو ہے ایک عورت، وہ اس کی ذات ہے، اور ایک ہیں اس کی صفات، وہ اچھے خاندان سے ہے، وہ بڑی ذہین ہے، وہ بڑی پڑھی لکھی ہے، وہ بڑی معاملہ فہم ہے، اس کے اندر بہت وفا ہے، وہ بڑی فرما بردار ہے، وہ بڑی دیندار ہے۔ یہ سب کیا کہلائیں گی؟ صفات کے۔ تو ایک ہوئی اس کی ذات اور ایک ہوئی اس کی، اب صفات میں سے ایک صفت حسن بھی ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہے۔ تو سمجھ گئے نا ذات کیا ہوتی ہے اور صفات کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوئی اس کی ذات اور ایک ہوئی اس کی صفات، تو صفات میں حسن بھی آ گیا۔ اور ایک چیز اور ہوتی ہے، شیونات، شان کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں نخرہ۔ یہ ہر عورت میں نہیں ہوتا،
یہ بہت خوبصورت ہوں اور پھر ان کے اندر انداز بھی ہو بات کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، تو وہ جو اس کا نخرہ ہوتا ہے وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اس کو زیادہ دل پسند بناتا ہے. اس کی بات کا، دیکھنے کا انداز، فلاں انداز، تو اس کو اپنی زبان میں ہم نخرہ کہتے ہیں، مگر اس کو عربی کی زبان میں اس کی شان کہیں گے. تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، پھر اس کی صفات ہیں، پھر اس کی شیونات ہیں، کئی شانیں ہیں. کئی شانوں سے کیا مراد ہے؟ جب شروع میں دلہن ہوتی ہے نا تو وہ ایک سوٹ کو ایک ہفتہ نہیں پہنتی. پہلے دنوں میں تو صبح اور سوٹ ہوتا ہے اور شام کو، اور کبھی بال اس طرح سے باندھے ہوئے ہیں اور کبھی اس طرح سے باندھے ہوئے ہیں، کبھی نیلا سوٹ ہے تو کبھی پیلا سوٹ ہے. یہ جو ہر دفعہ نئے کپڑے پہن کے نئے انداز کا میک اپ کر کے وہ آ رہی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ ایک نیا روپ میرے اوپر خوبصورتی کا آ گیا. جب میرا خامن مجھے اس حالت میں دیکھے گا تو اور متوجہ ہوگا. تو واقعی بندہ تو وہی ہوتا ہے، لیکن ہر دن اس کے میک اپ کے سٹائل سے اور کپڑوں کے اس سے جاذبیت ایک نیا جذبہ ہوتا ہے. تو جس طرح عورت ہر دن نیا میک اپ، نئے سوٹ پہن کر سمجھتی ہے کہ ایک نیا میرے اوپر حسن کا اثر ہے اور خاوند کا ایک نیا میرے اوپر محبت کا جذبہ اور نظر ہوگی، اسی طرح اللہ رب العزت کا ایک تو ہے جمال، اور اس جمال کے اوپر اللہ کی ایک شان ہے. اب وہ شان ہر دن میں نہیں ہے، کل یوم ہوا فی. اب جب ہر دن میں دلہن کے اوپر نئی شان ہے تو پھر خاوند کا جذبہ بھی تو ہر روز نیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں 1,00,000 سال کی عمر دیں وہ اللہ کی محبت میں تھکنے کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ محبوب کی ہر دن شان نہیں ہوتی ہے اور اس عاشق کے جذبے کی ایک آن نہیں ہوتی ہے. تو ایک ہے ذات، ایک ہے صفات، اور ایک ہے شان. شیونات اس کی جمع ہے. تو پہلے سیر کس میں حاصل ہوئی؟ افعال میں. پھر تجلیات صفات میں آ گئیں، پھر صفات کے بعد ذات میں آ گئیں. یہ سیریں انسان کو یہ جو اسباق کرتا ہے اس میں حاصل ہوتی ہیں. مگر کہنے کی بات یہ تھی کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ مجھے افعال سے سیر عروج نصیب ہوا تو صفات میں سیر نصیب ہوئی، اور صفات سے پھر شیونات میں، اور وہاں سے مجھے عروج ہوا تو مجھے ذات کی سیر نصیب ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں صفات سے اوپر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ازل اور ابد اکٹھے ہیں. ازل اور ابد اکٹھے ہیں. یہ ماضی، حال، مستقبل یہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو وقت ایک ہے اللہ کے لیے تو ایک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب صفات کے پردے سے اوپر مجھے سیر نصیب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو اللہ قدیم ہے. مطلب ہے وہ جو ازل تھا اور ابد تھا ان دونوں کو میں نے اکٹھا پایا. وہ عالم وقت سے بالا تر عالم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قدیم سے لفظ قدم لیا کہ نظر بر قدم سے تم نے سیر شروع کرنی ہے اور نظر بر قدم تک اس کو پہنچانی. تم نے وہاں تک سیر کو پہنچانا ہے کہ صفات وغیرہ کے سارے پردے نیچے رہ جائیں اور تمہیں وصل ذات کے ساتھ نصیب ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ نظر بر قدم سے نظر بر قدم سے نظر بر قدم تک جانا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس ذات کے ساتھ وہ وصل عطا فرما دے